کیا گھر میں ظہر اور عصر دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا جائز ہے جیسے سفر میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں نہ سفر میں یہ عمل جائز ہے اور نہ گھر میں جائز ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، آپ بڑے سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، باقی سفر کے اندر جمع ہے لیکن وہ سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر نماز کے اوقات تعیین کی ہے، تعیین اشتراک کو قبول ہی نہیں کرتی۔ بخاری اور مسلم میں صریح حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں سفر میں کیسے پڑھی ہیں؟ ایک ساتھ پڑھی ہیں۔ یہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت اس طور پہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسری نماز کے وقت میں داخل کرنے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی نے سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا ہے، اس میں کہیں بھی صراحتاً یہ نہیں ملتا کہ ایک نماز کو باقاعدہ قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کیا یا دوسری نماز کو وقت سے پہلے پچھلی نماز کے وقت میں داخل کیا۔ اس میں دو ٹوک اور بے غبار طریقے سے یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد جمع سوری ہے، صورتاً جمع کیا ہے۔ صورتاً جمع کا کیا مطلب ہے؟ ظہر کو مؤخر کیا، یہاں تک کہ جب عصر کا وقت قریب ہونے کو تھا تو آپ نے ظہر پڑھی اور فوراً ہی عصر کا وقت داخل ہوا، عصر بھی پڑھ لی۔ مغرب کو مؤخر کیا، یہاں تک کہ جب عشاء کا وقت قریب آنے لگا تو مغرب پڑھی اور پھر جیسے عشاء کا وقت فوراً داخل ہوا ہے اسی وقت، یعنی اتنا اندازہ تھا نا کہ اس وقت تک ہم سلام پھیریں گے، عشاء پڑھی۔ اور اس پر بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے۔ یہیں سے شیعہ حضرات لیتے ہیں کہ دیکھو بغیر وجہ کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوری امت کا اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ یہاں حقیقت میں جمع کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ بغیر عذر کے جمع کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں آپ حقیقت مراد نہیں لیتے تو امام ابو حنیفہ وہاں بھی حقیقت مراد نہیں لیتے۔ تو کئیاں نے آکھیا ہے نصرات کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، قرآن دا دی نمازاں وقت سر پر۔ حالانکہ اگر میرے قرآن سے میں اپنے دوستوں کو قرآن تو کٹ کے ہن 5 وقت جڑے جتھے جتھے دسیا دس اتھوں تک زور میرے سامنے لیا اے سارے دے سامنے گل جے کہ قرآن سے اگر وقت ہے گا کہ زور اتھوں شروع ہوندی تے میرے سامنے لیا وقت تے پڑھو، بس اینا کہ وقت کیڑے آ کدوں ضرورت دے وقت کیڑے آ عام حالات کیڑے کٹ وضاحت نہیں۔ باقی ٹھیک ہے قرآن تے اللہ کے صلاۃ الدو قسم سے لاگا سکے لیل کہ دن ٹن تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھو، دو نمازاں، ایک دن ٹن تو لے کے ایک رات جدوں نے رات با قرآن الفجر، ایک فجر کی نماز پڑھو۔ ترک سنت ثابت سید سریت المحکمہ فی جمع تقدیم و تاخیر بین الصلاتین للعذر، کہ بالکل صحیح صاف پکی حضور کی سنت کہ دو نمازاں ضرورت پوے تے کٹھیاں کیتیاں جا سی دونوں طرح، پاویں اگیٹھیاں اثر نوں زور ویلے لے جاؤ تے پاویں زور نوں اثر ویلے لے جاؤ۔ تو دیکھیے دو نمازوں کو ملانے کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہیں، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ عمل بھی ملتا ہے۔ ہنگامی حالت میں آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں اور نمازوں کو لیکن پورا پڑھنا پڑے گا ہنگامی حالت میں، جیسے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، امکانات نہیں ہے کہ اب پھر سے مسجد آنے کا وقت ملے گا، تو ایسی حالت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ قول اور ان کے عمل ملتے ہیں کہ وہ دو نمازوں کو ملا دیتے تھے لیکن پورا پڑھتے تھے۔ سفر کی حالت میں نمازوں کو ملایا بھی جا سکتا ہے اور جمع کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نمازوں کو قصر بھی کیا جا سکتا ہے۔ سفر میں قصر مطلب ان کے تعداد کے اعتبار سے آدھا کر دینا، صرف 4 رکعت والی نمازوں کو۔ تینوں طریقے سنت ہے۔ جامعہ ترمذی میں اور ابو داؤد میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے، جمع تاخیر بھی کی ہے اور جمع سوری بھی کی ہے۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ اسی ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے اور سورج ڈھلتا تو وہ اگر تو وہ زور کا وقت شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام گھاری میں زور اور عصر کی نماز یعنی اپنے شہر کی مسجد میں پڑھ کے نکلتے، اور ابھی اگر سورج ڈھلا نہ ہوتا یعنی فجر زور کا وقت داخل نہ ہوا ہوتا تو آپ علیہ السلام سفر اختیار کرتے حتیٰ کہ عصر کے وقت میں جا کے قافلہ روکتے، پھر زور عصر کو اکٹھا کرتے۔ تو یہ جمع تقدیم ہے یعنی زور کے ساتھ عصر پڑھنا، جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے اور اس وقت زور پڑھنا، اور ایک تیسرا ہے جمع سوری۔ اسی حدیث میں آتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ یعنی نبی علیہ السلام جو ہے وہ سینٹر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر امام شافعی اور احمد بن حنبل کے کامنٹس بھی امام ترمذی نقل کیے ہیں کہ ظہر اور عصر اس پورے وقت میں یعنی زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک کسی بھی وقت میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں مسافر، جمع تقدیم ہو، جمع سوری ہو یا جمع تاخیر ہو۔ سوری کہتے ہیں زور آخری وقت میں پڑھنا اور عصر پہلے وقت میں۔ جمع تقدیم، تاخیر اور سوری تینوں سنت ہے۔ باقی وہ جو مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1633 سے آن ورڈ، اس میں تو عبداللہ بن عباس واضح کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی سفر کے بھی بغیر، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں تو آپ علیہ السلام کر لیتے تھے۔
تو بتانا چاہ رہے ہیں ان تینوں کے بغیر بھی آپ نے ہمیں مدینہ شریف میں ظہر اثر کی نماز جمع کروائی اور مغرب اور عشاء کی. تابعین نے پوچھا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے.